السلام علیکم ریسپیکٹڈ لیڈرز۔ شیخ مجیب الرحمان نے بھاری آواز میں مخاطب کیا تو حاضرین مجلس چوکنا ہو گئے۔ شیخ صاحب نے دائیں بائیں نظر گھما کر جلیل القدر سامعین کو دیکھا اور فائل کھولتے ہوئے کہا، میری عرضداشت کا مقصد پاکستان کے دونوں حصوں کو ایک ہی سیاسی وحدت کے طور پر برقرار رکھنے کی سنجیدہ کوشش ہے۔ پہلے سے متوجہ کان مزید متوجہ ہو گئے۔ شیخ صاحب نے یہ کہا اور ایک مسودہ نیشنل کانفرنس کی سبجیکٹ کمیٹی کے سپورٹ کر دیا۔ مجلس نے دستاویز بصورت شکریہ وصول کی اور مشکل میں پڑ گئی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب معاہدہ تاجکند ہو چکا تھا اور اس معاہدے کے رد عمل میں ہونے والے احتجاجی مظاہروں پر تشدد کے نتیجے میں کئی جانوں کا نقصان بھی۔ اب حزب اختلاف اس فکرمنتی کے دونوں صوبوں یعنی مشرقی اور مغربی پاکستان کی اپوزیشن پارٹیوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے کوئی ایسی حکمت عملی وضع کی جائے کہ بھارت سے تاجکند معاہدے کے ذریعے جیتی ہوئی جنگ ہارنے والی حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے غیر معمولی کانفرنس کا اہتمام کیا گیا جس میں ملک کے دونوں حصوں سے تعلق رکھنے والی حزب اختلاف کی بیشتر سیاسی جماعتوں کو مدعو کیا گیا۔ یہ سبجیکٹ کمیٹی اسی کانفرنس میں ایجنڈے کے تعین کے لیے بیٹھی تھی، لیکن شیخ مجیب کی جمع کی ہوئی ایک دستاویز سے وہاں ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ یہ سبجیکٹ کمیٹی معمولی لوگوں پر مشتمل نہ تھی، اس میں پاکستانی سیاست اور تاریخ کے چند ایسے ممتاز سیاستدان شامل تھے جن کا نام نصف صدی سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود احترام سے لیا جاتا ہے۔ اس کمیٹی کے ارکان میں پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور اس زمانے کی ایک بڑی سیاسی جماعت نظام اسلام پارٹی کے سربراہ چودھری محمد علی، مشرقی اور مغربی پاکستان کی مقبول جماعت عوامی لیگ کے سربراہ نوابزادہ نصر اللہ خان، جماعت اسلامی کے امیر مولانا سید ابو العالی مودودی، مشرقی پاکستان کے مولوی فرید احمد، سردار شوکت حیات، مولانا عبدالستار خان نیازی، یحییٰ بختیار، خواجہ محمد رفیق اور جنرل اعظم خان شامل تھے۔ ان سینئر سیاستدانوں اور اعلیٰ ترین دماغوں نے کانفرنس کے ایجنڈے میں شامل کرنے کے لیے شیخ مجیب الرحمان کی طرف سے پیش کی جانے والی دستاویز کا مطالعہ کیا اور متفقہ فیصلہ کیا کہ انہیں ایجنڈے میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ سبجیکٹ کمیٹی کا کام کانفرنس کی قراردادوں اور مشترکہ اعلامیے کی تیاری تھی۔ ایک راستہ یہ ہو سکتا تھا کہ اس مسودے میں پیش کی گئی تجاویز کو ایجنڈے اور حتمی دستاویزات کا حصہ نہ بنایا جاتا، ان پر صرف غور کر لیا جائے، لیکن سبجیکٹ کمیٹی نے مسودے کو غور کے لیے بھی پیش کرنے کی اجازت نہ دی۔ شیخ مجیب نے اپنی تجاویز کے سلسلے میں ایسے بے لچک اور غیر مفاہمانہ طرز عمل کو دیکھتے ہوئے کانفرنس کا بائیکاٹ کر دیا اور ڈھاکہ واپس جا کر ایک بیان میں کہا، اپوزیشن لیڈروں کے ایک ٹولے نے میری تجاویز کو پیش ہی نہیں ہونے دیا۔ اس ٹولے میں دوسروں کے علاوہ ان کی اپنی جماعت کے مرکزی رہنما نوابزادہ نصر اللہ خان بھی شامل تھے۔ شیخ مجیب کا یہی بیان ہے جس سے پہلی بار معلوم ہوا کہ انہوں نے نیشنل کانفرنس کی سبجیکٹ کمیٹی میں جو دستاویزات جمع کروائی تھی وہ 6 نکات پر مشتمل تھی، اور بقول شیخ مجیب الرحمان کے وہ نیشنل کانفرنس میں شرکت پر آمادہ ہی اس شرط پر ہوئے تھے کہ ان کی تجاویز پر غور کیا جائے گا، لیکن ان کے ساتھ بدعہدی کی گئی۔ یہ تجاویز کیا تھی، ان کی وضاحت شیخ مجیب الرحمان نے روزنامہ نوائے وقوع ایک انٹرویو میں کی اور بتایا کہ علاقائی خود مختاری کی اہمیت اور افادیت کو ستمبر سے 1965 کی جنگ نے واضح کر دیا ہے، کیونکہ اس دوران دونوں ملکوں کے درمیان رابطہ کٹ گیا تھا۔ ایسی صورتحال میں ممکن نہیں رہتا کہ مرکز ایک صوبے پر کنٹرول کر سکے، لیکن یہ مشرقی پاکستان کے عوام کی حب الوطنی ہے کہ اس دوران میں انہوں نے ملک کی وحدت پر کوئی آنچ نہ آنے دی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں قومی اتحاد اور سالمیت کو برقرار رکھنا ہے، لیکن یہ مقصد صحیح جمہوری حکومت اور علاقائی خود مختاری سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ شیخ مجیب کا کہنا تھا کہ صوبائی خود مختاری اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ صوبوں کی اقتصادی ترقی میں یکسانیت پیدا ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ مشرقی پاکستان کی آبادی 5 کروڑ ہے، اس لیے ملک کے دفاع میں بھی اس کا حصہ آبادی کے تناسب سے ہونا چاہیے۔ اس طرح ملک کا اتحاد مضبوط ہوگا، کمزور نہیں۔ دراصل شیخ مجیب نے نیشنل کانفرنس میں تجاویز پیش کی تھی وہ 6 نکات پر مشتمل تھی، اسی وجہ سے ان نکات کا نام 6 نکات رکھا گیا۔ شیخ مجیب نے اپنے ان نکات میں کہا تھا کہ 1965 میں انڈیا کے ساتھ 17 روزہ جنگ کے نتیجے میں تجربہ حاصل ہوا ہے، اس کی روشنی میں ملک کے آئینی ڈھانچے کی تشکیل پر نظر ثانی ضروری معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے آئین میں حقیقی معنوں میں قرارداد لاہور کی بنیاد پر پاکستان کے ایک وفاق کا اہتمام ہونا چاہیے۔ نظام حکومت پارلیمانی ہونا چاہیے، براہ راست طریقہ انتخاب اور عام بالغ رائے دہی کی اساس پر منتخب قانون ساز اداروں کو پوری فوقیت حاصل ہونی چاہیے۔ وفاقی حکومت کا تعلق صرف 2 امور یعنی دفاع اور امور خارجہ سے ہونا چاہیے، باقی سب امور وفاق کو تشکیل دینے والی ریاستوں کی تحویل میں ہونے چاہیے۔ شیخ مجیب کا موقف تھا کہ آئین کے تحت ریاستوں کو نیم فوجی یا علاقائی فوجی دستے قائم کرنے اور انہیں برقرار رکھنے کی اجازت ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنی علاقائی سالمیت کے ساتھ آئین کا تحفظ بھی کر سکے۔ حزب اختلاف کی نیشنل کانفرنس میں ان نکات کے پیش ہونے کے بعد بند کمروں میں جو طوفان اٹھا ہوگا اس کے آثار و چنگاریاں کسی قدر باہر بھی آئے، جن پر تبصرہ کرتے ہوئے نوائے وقت نے لکھا کہ قومی مسائل کا ایسا علاج تجویز کیا گیا ہے جس میں مرض کا تو نہیں مریض کا ہی خاتمہ ہو جائے گا۔ کچھ اسی قسم کے تبصرے حزب اختلاف کی قیادت کی طرف سے بھی سامنے آئے۔ مشرقی پاکستان کونسل مسلم لیگ کے سربراہ ایم شفیق الاسلام نے ڈھاکہ میں کہا کہ اگر شیخ مجیب کے 6 نکات تسلیم کر لیے گئے تو اس سے ملک میں انتشار اور عدم استحکام پیدا ہوگا۔ کانفرنس کی سبجیکٹ کمیٹی کے رکن اور امیر جماعت اسلامی مولانا مودودی نے ڈھاکہ میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان تجاویز پر عمل درآمد سے ملک تقسیم ہو جائے گا۔ ہم ایسی صوبائی خود مختاری کے حامی ہیں جس سے ملک کی سالمیت پر کوئی آنچ نہ آئے۔
ایوب خان نے جو حزب اختلاف کی قومی کانفرنس کا اصل ہدف تھے کانفرنس کے بارے میں کہا کہ وہ کوئی متبادل پروگرام پیش کرنے میں ناکام رہی ہے۔ 6 نکات کا ذکر کیے بغیر انہوں نے انہیں ملک میں انتشار پیدا کرنے کا ذریعہ اور قومی یکجہتی کے خلاف سازش قرار دیا۔ حزب اختلاف کی قومی کانفرنس نے شیخ مجیب کی ان تجاویز کو نظر انداز کیوں کر دیا تھا؟ اس کا سبب ایوب خان کے اس بیان میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ممتاز صحافی مجیب الرحمان شامی کہتے ہیں کہ اپوزیشن رہنما خطرہ محسوس کرتے تھے کہ اگر ان کے پلیٹ فارم سے تجاویز سامنے آ گئیں تو اس کے نتیجے میں ایوب خان انہیں علیحدگی پسند اور علیحدگی پسندوں کا ساتھی قرار دے کر پوری حزب اختلاف پر چڑھ دوڑیں گے۔ اس طرح ایوب خان عاملیت کے خلاف ان کی تحریک ایک متنازع معاملے کی وجہ سے دم توڑ جائے گی۔ ایوب خان حکومت نے کانفرنس میں کی جانے والی تقریروں کی اخبارات میں اشاعت پر ڈیفنس رولز آف پاکستان کے آمرانہ قانون کے تحت پابندی عائد کر دی تھی، لیکن کئی روز گزرنے کے بعد بعض اخبارات نے ان تقریروں کے اہم نکات اپنے خبری صفحات پر شائع کر دی۔ ان تقریروں کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ کانفرنس کے دوران شیخ مجیب الرحمان کی تجاویز حزب اختلاف کی قیادت کے اعصاب پر سوار رہی۔ شیخ مجیب کے 6 نکات کا جادو اتنا سر پر چڑھ کر بول رہا تھا کہ کانفرنس کے دوران ہی فیصلہ کیا گیا کہ کانفرنس کے فوراً بعد حزب اختلاف کے قائدین عوام کو 6 نکات کے نقصانات سے آگاہ کرنے کے لیے مشرقی پاکستان جائیں گے۔ اس مقصد کے لیے ایک 6 رکنی کمیٹی قائم کر دی گئی جس میں چودھری محمد علی، مولانا مودودی، نوابزادہ نصر اللہ خان، سید محمد افضل اور ایم انور ایڈوکیٹ شامل تھے۔ کانفرنس کے چند ہی روز بعد مولانا مودودی مشرقی پاکستان کے 12 روزہ دورے پر روانہ ہو گئے، جبکہ نوابزادہ نصر اللہ خان اور دیگر قائدین روانہ ہونے والے تھے کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ 6 نکات کے خلاف عوامی رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے مشرقی پاکستان جانے والی قیادت کی گرفتاری حیران کن تھی۔ مولانا مودودی اور چودھری محمد علی گرفتاریوں سے پہلے ہی مشرقی پاکستان جا چکے تھے، اس لیے وہ گرفتاری سے بچ گئے، لیکن ان کی آمد پر مشرقی پاکستان کے گورنر نے بیان دیا کہ عوام مغربی پاکستان سے آنے والے شرپسندوں سے ہوشیار رہیں۔ اس زمانے کے اخبارات میں شائع ہونے والی خبروں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ابتدا میں 6 نکات کو مشرقی پاکستان میں بھی زیادہ پذیرائی نہ مل سکی، کیونکہ مشرقی پاکستان کی قیادت کی طرف سے بھی انہیں مسترد کر دیا گیا تھا۔ لیکن عین اس زمانے میں جب مغربی پاکستان میں حزب اختلاف کی قیادت کی پکڑ دھکڑ شروع ہوئی، مشرقی پاکستان عوامی لیگ کی مجلس عاملہ نے ان نکات کی حمایت کر دی اور اس کے بعد منظر بدلتا چلا گیا اور عوامی لیگ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ مشرقی پاکستان عوامی لیگ 6 نکاتی گروپ کہلایا، جبکہ نوابزادہ نصر اللہ خان کا گروپ 8 نکاتی کہلایا، اور اس تقسیم نے حزب اختلاف کی قوت کو بے پناہ ذوق پہنچایا۔ اس سے قبل لاہور کانفرنس میں 6 نکات پیش کرنے کی اجازت نہ ملنے پر مشرقی پاکستان کے اخبارات تند و تیز خبریں شائع کر کے ایک خاص ماحول پیدا کر چکے تھے۔ ان خبروں کا جائزہ 6 نکات کے موضوع اور اس پر مشرقی پاکستان کے رد عمل کو سمجھنے میں بڑی مدد دیتا ہے۔ روزنامہ اتفاق نے سرخی لگائی، مشرقی پاکستان کے 5 کروڑ عوام کے خلاف سازش۔ ڈینک پاکستان کی سرخی یہ تھی، لاہور کے حزب اختلاف ٹولے نے ہمارے ساتھ غداری کی، شیخ مجیب الرحمان۔ مشرقی پاکستان کے دیگر بڑے اخبارات کا رویہ بھی اسی قسم کا تھا۔ سوال یہ ہے کہ 6 نکات کیا زہر قاتل تھے اور اس طرح پھینک دینے کے قابل تھے جیسے حزب اختلاف قیادت نے انہیں پھینکا؟ مجیب الرحمان شامی کہتے ہیں کہ اس وقت کی صورتحال کے مطابق عمومی خیال یہی تھا کہ ان تجاویز کے پیچھے انڈیا کا ذہن کام کر رہا ہے۔ یہ ایک ایسا خیال تھا جس کی وجہ سے توجہ کسی اور طرف جا ہی نہ سکی۔ حزب اختلاف کی یہ پریشانی قابل فہم لگتی ہے کیونکہ ان نکات کے بارے میں عالمی پریس، خاص طور پر انڈین اخبارات کے رویے نے انہیں محتاط کر دیا ہوگا۔ کلکتہ کے اسٹیٹسمین نے ان دنوں لکھا کہ حکومت پاکستان مشرقی پاکستان میں خود مختاری کی ابھرتی ہوئی تحریک کو کبھی دبا نہیں سکے گی۔ کلکتہ ہی کے ایک اور اخبار کمپاس نے شیخ مجیب الرحمان کے بارے میں لکھا کہ مشرقی پاکستان کا محبوب ترین جواں سال قائد 6 نکات کے بارے میں لندن ٹائمز کی سرخی یہ تھی، مشرقی پاکستان میں طوفان کا سگنل۔ مجیب الرحمان شامی کا خیال ہے کہ اگر لاہور کانفرنس میں ان نکات پر غور کر لیا جاتا تو یہ حکمت عملی بارگیننگ چپ بن جاتی، جس کی مدد سے شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ معاملات طے کرنا نسبتاً آسان ہو جاتا۔ لیکن اس معاندانہ رویے کے بعد جب انہوں نے سن 1970 کے انتخابات ہی 6 نکات کے نعرے پر لڑے تو انہیں اس پر عوام کا بھرپور مینڈیٹ مل گیا۔ یوں معاملات ہاتھ سے نکل گئے۔ انتخابات کے بعد بھٹو صاحب نے حکومت سازی کے لیے شیخ مجیب سے مذاکرات ضرور کیے، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ یوں شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات سکوت ڈھاکہ کی بنیاد بن گئے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔